پھر بیان کیا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک شخص تھا، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک شخص تھا جس کو میوزک کی اور گانے باجے کی بڑی عادت تھی، اور وہ اس لت میں ڈوبا ہوا تھا اور اسی میں وہ ڈوبا رہتا تھا۔ لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ وہ گانے باجے تماشوں کا عادی تو تھا ہی تھا، لیکن ساتھ میں اس کا ایک اچھا عمل یہ تھا کہ جب وہ ذی الحجہ شریف کا چاند دیکھتا تھا تو اس چاند کے دیکھتے ہی وہ پہلی ذی الحجہ شریف سے روزہ شروع کر دیتا تھا، یعنی روزہ رکھ لیتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی کہ کریم آقا ایک بندہ ہے جو میوزک اور گانے وغیرہ کا عادی ہے، لیکن جب ذی الحجہ شریف کا وہ چاند دیکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ نوازی اور کرم نوازی فرما کر اس جوان کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور بلایا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے دنوں میں تمہیں روزہ رکھنے پر آمادہ کرتی ابھارتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا یہ دن حج کے دن ہے اور ان دنوں میں حاجی عبادت کرتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں وہاں تو پہنچ نہیں سکتا، تو میں یہیں عبادت کر کے ان کی دعا میں اور ان کی عبادتوں میں میں بھی شریک ہو جاؤں، میری بھی شرکت ہو جائے کہ میں ان کی دعاؤں میں ان کی عبادتوں میں، وہ عبادت کریں تو میں بھی عبادت کر لوں، وہ راتوں کو جگ رہے تو میں بھی راتوں کو جگ لوں، وہ ان کی عبادت میں میری بھی شرکت ہو جائے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور اس جوان سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو تم روزہ رکھتے ہو تو ان میں سے ایک روزے کا ثواب ایسے ہیں جیسے کہ ہر روز، یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے کہ سال بھر میں ہر دن تم نے روزے رکھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر صرف یہی ثواب نہیں کہ تم نے ہر دن روزہ رکھا، بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ثواب ہے کہ گویا کہ تم نے ایک روزے کے بدلے ثواب یہ ہے کہ تم نے 100 غلام آزاد کر دیے، اور حرم شریف میں قربانی کے لیے تم نے 100 اونٹ روانہ کیے، اور جہاد میں جانے والے مجاہدین کے لیے تم نے 100 گھوڑے دیے، یعنی 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 قربانیاں یعنی حرم میں 100 اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب، اور جہاد کرنے والوں کے لیے 100 گھوڑے دینے والوں کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ تمہیں ایک روزہ ذی الحجہ شریف میں رکھنے پر اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ کتنے مبارک دن ہیں کہ ایک تو ایک روزہ رکھا ذی الحجہ شریف میں، سال بھر روزوں کا ثواب ایک، دوسرا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ حرم شریف میں قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب، اور 100 گھوڑے مجاہدین کو دینے کا ثواب۔ کتنی بڑی سعادت ہے، جہاں ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا کوئی کسی کو نہیں دے گا، یا کتنا خوبصورت موقع ہے کہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ آ رہا ہے، کاش کہ ہم اس مبارک عشرے میں روزوں کا اہتمام کرتے۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض بزرگان دین کے متعلق آیا ہے کہ وہ 13، 14، 15 تاریخ کو ہر مہینے کی، اور عاشورہ کا روزہ اور ذی الحجہ میں عرفہ کا روزہ سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھی رمضان شریف کے روزے چھوڑ سکتے سفر میں، لیکن تم یہ روزے سفر میں بھی رکھتے اور سفر میں نہیں چھوڑتے؟ تو بہت خوبصورت جواب ایک بزرگ نے دیا کہ رمضان شریف کے روزے اگر چھوٹ جائیں یا سفر میں چھوڑ دیں
تو اس کی قضا اور دنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ روزے چھوٹ جائیں تو ان کی چونکہ یہ نفل ہے تو نفل کی قضا نہیں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سفر میں بھی رکھتے ہیں۔ حالانکہ سفر میں بہت چھوٹ ہے، مگر چونکہ جو لوگ نیکی کے دلدالے ہوتے ہیں، جنہیں نیکی سے رغبت ہوتی ہے اور نیکیوں کے ذریعے سے جو اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا ذوق اور شوق ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ لمحات بار بار نہیں آتے، بلکہ یہ زندگی بھی بار بار میسر نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ، پہلی اور آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے،